اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کرے کہ وہ ہاتھ شل ہو جائیں جو حق سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے لکھ نہیں سکتے ہیں، اور خدا کرے کہ وہ زبانیں گنگ ہو جائیں جو حق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بول نہیں سکتی ہیں۔ جیسے ہی شہادت جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ایام آتے ہیں، بہت سارے لوگ گلے پھاڑ پھاڑ کر اور منہ کھول کھول کر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جیسی شجاع ہستی بھی موجود ہو اور لوگ دروازہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر آگ لگا دیں، دروازہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو رونتے ہوئے گزر جائیں اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ حملہ کریں، بی بی کو ماریں، ان کی پسلیاں توڑ دیں اور علی علیہ السلام جیسا شجاع اور بہادر دیکھتے رہیں۔ اس طرح کے اعتراضات کر کے سادہ لوگوں کو ورگلانے کی اور جھانسا دینے کی اور حقائق سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم اسی اعتراض کا جواب انتہائی سلیس اور سادہ زبان میں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعتراض کرنے والے عموماً جھانسا دیتے ہوئے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر کوئی تمہاری بیوی کو مارے، تمہارے دروازے پہ حملہ کرے، تمہاری بیوی کی پسلیاں توڑ دے، تمہارے نومولود بیٹے کو قتل کر دے، تو کیا تم خاموشی سے دیکھتے رہو گے؟ کیا تم کچھ نہ کرو گے؟ کیا تم اپنی بیوی کا دفاع نہ کرو گے؟ تو ان لوگوں سے سوال یہ ہے کہ کیا علی علیہ السلام تم جیسے ہیں کہ جیسا تمہارا دل چاہے گا ویسے حضرت علی علیہ السلام کریں گے؟ تو پہلے تو اپنی یہ خام خیالی دور کرو کہ حضرت علی علیہ السلام تم جیسے نہیں ہیں، وہ اللہ کے نمائندہ ہیں، وہ اللہ کے زمین پر خلیفہ ہیں، وہ اللہ کی طرف سے منصب امامت کو سنبھالنے والے امام ہیں، وہ ویسے ہی کریں گے جیسے اللہ چاہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ تو یاد رکھیے، گزشتہ انبیاء کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، گزشتہ امتوں کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں تو یہ بات فریقین میں شیعہ و اہل سنہ کے درمیان علماء نے تحریر کی ہے کہ ایک دن میں 70 نبیوں کو قتل کیا جاتا رہا ہے۔ تو اس وقت اللہ کی غیرت کہاں تھی؟ کیا اللہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا تھا کہ اپنے بھیجے ہوئے نبیوں پہ ہونے والے ظلم کا بدلہ لے، یا اللہ ان نبیوں کو قتل کرنے والے ظالمین کو تباہ و برباد کر دے، عذاب نازل کر دے، یا کسی طرح بھی ان کو نیست و نابود کر دے؟ اللہ قدرت رکھنے کے باوجود ایسا نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مصلحت کے خلاف ہے۔ اللہ کی مصلحت کیا تھی وہ اللہ جانتا ہے۔ تو جب اللہ اپنے نبیوں کے قتل پہ خاموش رہتا ہے تو اس خاموشی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ قادر نہیں ہے یا اللہ خاموش رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور طریقہ بھی یہی ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جب حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو مشرکین مکہ نے داخل نہیں ہونے دیا، اور اس سال پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر حج کیے ہوئے واپس جانا پڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی تمام شرائط کو قبول کیا۔ تو کیا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شجاع نہیں تھے؟ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں تھے کہ حملہ کر کے ظالمین کو نیست و نابود، تباہ و برباد کر دیتے؟ سب کچھ تھا، لیکن مصلحت کیا تھی وہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ تو اللہ اور رسول کے نمائندہ، خلیفہ، جانشین، وصی، ولی کا نام ہے حضرت علی علیہ السلام۔ تو حضرت علی علیہ السلام بھی اس معاملہ میں وہی کریں گے جو اللہ کی مصلحت ہوگی، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت اور منشا ہوگی۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت اور منشا کیا تھی؟ خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پہلے سے ہی ان ہونے والے مظالم کا اور اس ڈھائے جانے والے ستم کے بارے میں اطلاع اور خبر دے دی تھی، اور فرمایا تھا کہ یا علی ایسے حالات میں صبر رکھنا۔
اور یہ مخالفین بھی جانتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو صبر کی تلقین کی ہے، اور وہ جانتے تھے کہ علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے ایک بال برابر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس بات نے ان کی دلیری میں اور ان بزدلوں کی طاقت میں اضافہ کر دیا کہ علی پابند خدا اور پابند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو نتیجہ گفتگو یہ ہے کہ جب اللہ قادر ہونے کے باوجود اپنے نبیوں پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم پر خاموش رہتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ قدرت نہیں رکھتا ہے یا اللہ کی غیرت و حمیت پہ سوالیہ نشان اٹھایا جائے، نہ، بلکہ اللہ کی جو مصلحت ہے اللہ اس کے مطابق انجام دیتا ہے۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی خاموش ہونے پر، حتیٰ کہ طائف کے لوگوں نے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کرتے ہوئے لہو لہان کر دیا تھا، تب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت کا مظاہرہ کیا۔ اسی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو علی اپنے دشمنوں سے بدلہ لینا جانتے ہیں، لیکن کب، کیسے اور کس طرح لینا ہے یہ ویسے ہی ہوگا جیسے اللہ کی منشا ہوگی۔ اپنا اور اپنے چینل رائے نجف کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرج و شریف کے ظہور پرنور میں تعجیل فرمائے، تاکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پہ ظلم و ستم ڈھانے والوں سے بدلہ لیا جا سکے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمام مومنین و مومنات کی حفاظت فرمائے، اور ان ایام کے صدقے میں جو مشکلات میں ان کی مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔